السلام علیکم، میں ہوں سائرہ مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخاری شو۔ ایران جنگ کے اوپر امریکہ کانسٹنٹلی بیک اینڈ فورتھ ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور اگر میں یوں کہوں کہ یو ٹرنز لے رہا ہے بڑے بڑے تو یہ غلط نہیں ہوگا، پھر چاہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز کا معاملہ ہو یا رجیم چینج کا معاملہ ہو۔ اور امریکی وزیر خارجہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ رجیم چینج اس آپریشن کا آبجیکٹیو ہی نہیں تھا، اور پھر اسٹریٹ آف ہارمز کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اس جنگ کے بعد خود ہی کھل جائے گی۔ اور اس حوالے سے بین الاقوامی میڈیا بھی اب یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ارادہ رکھتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولے بغیر ہی یہ جنگ جو ہے وہ ختم کر دی جائے۔ اور آج ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ بھی کی ہے، اور وہ یورپی ممالک کے اوپر کافی زیادہ برسے بھی ہیں، اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ خود اب لڑنا سیکھیں اور خود جا کر اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ کھلوا لیں۔ تو ایک مہینے کی جنگ کے باوجود بیسیکلی امریکہ اپنا کوئی بھی آبجیکٹیو اچیو نہیں کر سکا، اور لہٰذا وہ بھی ان آبجیکٹیوز کو ابینڈن کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ایران جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ اسٹرانگر پوزیشن سے بات کر رہا ہے، چاہے وہ مذاکرات کی بات ہو، چاہے وہ اپنے آبجیکٹیوز اچیو کرنے کی بات ہو، یا پھر اپنے مطالبات منوانے کی بات ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی اسٹریٹ آف ہارمز پر بھی مستقبل سے زیادہ کنٹرول کرنے کی بات جو ہے وہ ایران کر رہا ہے۔ تو اگر امریکہ اس پوائنٹ کے اوپر اب جنگ سے نکل جاتا ہے تو کتنی زیادہ ہزیمت ہوگی، اور امریکہ کا اسٹیٹس ایز اے سپر پاور کتنا زیادہ چیلنج ہوگا۔ ان تمام معاملات پر ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے بڑھتے ہیں سلیم بخاری صاحب۔ السلام علیکم بخاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سائرہ، آپ کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں بخاری صاحب۔ بخاری صاحب، امریکہ کے جو جتنے بھی وزیر ہیں وہ سیلف ڈیکلیریشن آف وکٹری بھی کر رہے ہیں، ایران کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ بخاری صاحب، ان کے وزیر جنگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، وچ شوز کہ کون سی سائڈ جیت رہی ہے اور کون سی ہار رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے سخت اعتراض ہے آپ کے ابتدائیے پر۔ آج آپ نے یو ٹرن کا ٹائٹل ٹرمپ کو دے دیا فار گاڈ سے، کہ تو ہمارے ایک لیڈر کا ٹریڈ مارک ہے نہیں، مگر یہ تو ہمارے ایک لیڈر کا ٹریڈ مارک ہے، آپ نے یہ ٹائٹل ان کو ایسے سپورٹ کر دیا۔ اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، وہ جو جن کا ٹریڈ مارک ہے یہاں پر ان کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے، ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو چھوڑ کے دیکھیے، ایک دن کے اندر جنگ بند ہو جائے گی۔ تو وہ پتہ نہیں ہمارے والے جو صاحبان اقتدار ہیں وہ اس کو سیریسلی لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں، کہ انہوں نے دعویٰ یہ کر دیا۔ اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، آ جائیے جناب، بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ یو ٹرن تو اب چھوٹا پڑ گیا ہے، جتنی برق رفتاری سے وہاں اپنی پوزیشن چینج کی جا رہی ہیں۔ دیکھیے آج کل نا مجھے یوں لگتا ہے جیسے امریکہ کے اندر بڑکوں کا ایک ٹورنامنٹ اور ورلڈ کپ چل رہا ہے۔ ہاں جی، میں بالکل اس لیے آپ کو بالکل سیریسلی کہہ رہا ہوں، ٹیک می سیریسلی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ نے یہ جنگ 3 دن کے بعد جیتنے کا اعلان کر دیا تھا، اور ابھی تک گچی پھنسی ہوئی ہے، یاد ہے نا آپ کو؟ بالکل یاد ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے انہوں نے پچھلے سال جو جون میں جنگ ہوئی تھی اس کے اختتامیہ پر خود ہی سیز فائر کر لی، اور پھر یہ کہا کہ ہم نے ایران کا نیوکلیئر پروگرام نیست و نابود کر دیا ہے، اب ان کو 10-12 سال لگیں گے اس کو دوبارہ شروع کرنے میں، یاد ہے آپ کو؟ ہاں جی، بالکل یاد ہے۔ اور اب کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم حملہ نہ کرتے تو 1 ہفتے میں اس نے ایٹم بم بنا لینا تھا۔ وہ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، وچ پارٹ آف یور اسٹیٹمنٹ شوڈ وی ٹرسٹ۔ تو ایک تو یہ بات بہت یعنی تکلیف دے تو اس لیے نہیں ہے کہ وہ بڑکے مار مار کے اپنی قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں، پتہ نہیں دنیا بیوقوف اگر بن رہی ہوتی تو یورپ اب بھی ان کے ساتھ ہوتا، ان کو ان کی بڑکوں کی سمجھ آ گئی ہے، تو آپ نے دیکھ لیا، وہ اس کے اوپر تفصیل سے بعد میں بات کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ خالی کھلی بڑھ کے مارنا ٹرمپ کے حوالے سے تو واپسی بات ہو گئی ہے نا، سب کو پتا بونگیاں مارتا ہے اور بڑھ کے مارتا ہے۔ لیکن اب اس ٹورنامنٹ میں 2 اور کریکٹر شامل ہو گئے ہیں۔ ایک تو یہ جس کا آپ نے ابھی شارٹ دکھایا ہے، یہ پیٹ ہیگزٹ جو ہیں، یہ ان کے پہلے وزیر دفاع تھے، اب وزیر جنگ بن گئے ہیں، ٹائٹل چینج ہو گیا ہے اس کا، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی بے تکی چھوڑ رہے ہیں، ہوا میں چھوڑ رہے ہیں یہ، اگر ایران نے یہ نہ کیا تو ہم یہ کر دیں گے، اگر ایران نے یہ نہ کیا تو ہم یہ کر دیں گے۔ وہ بھائی جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے آپ یہی کہہ رہے ہیں، یہ نہ کیا تو یہ کر دیں گے، یہ نہ کیا تو یہ کر دیں گے، ہوا تو آپ سے ابھی تک کچھ نہیں ہے، ایران تو جنگ میں کھڑا ہے۔ اگر آپ کی بڑکوں پہ جائیں تو پھر تو یہ بات 2 3 4 5 6 دن تو بہت بات ہے، گھنٹوں میں ختم ہو جانی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وزیر جنگ فرماتے ہیں کہ آنے والے دن جو ہیں جنگ میں ایران کے لیے وہ فیصلہ کن ہوں گے، اور ایران کچھ نہیں کر سکا۔ خود ہی ایزیوم کیا ہے انہوں نے، خود ہی ایک بیان جاری کیا ہے، اس کا جواب بھی دے دیا انہوں نے کہ آنے والے دن ایران کے لیے سخت ہوں گے اور ایران افورڈ نہیں کر سکے گا، یہ بھی فیصلہ ان کا ہی ہے۔ دیکھیں جی، وہ غریب باتیں سنیں ذرا آپ، ٹھیک ہے جی۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ امریکہ کے پاس بہت سے آپشنز ہیں اور ایران کے پاس آپشنز محدود ہیں، یہ غلط ثابت ہو چکا ہے۔ ایک کے بعد دوسرا نیا آپشن کھلتا جا رہا ہے ایران کے لیے۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی، ہورمز تک پہنچ گئی ہے، اور باب المندیب تک بھی جا رہی ہے، اور آگے بھی جانے کے لیے تیار ہے۔ دیٹ مینس 35% پلس ٹوٹل ٹریڈ آف دا ورلڈ ول کم ٹو اے ہالٹ، ٹھیک ہے۔ اینی وے، کچھ کر لیا انہوں نے، بڑھ کے سن لیں ان کی آگے سے جناب۔ وہ فرماتے ہیں کہ
مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ یہ ایزمپشنز کہاں سے آتی ہیں ان کو. یا تو وہ رات کو کوئی خواب دیکھتے ہیں اور صبح کو اس کو سچ مان کے اور اپنا رد عمل اس کے مطابق طے کر لیتے ہیں, کیونکہ ان کی کوئی بات حقیقت کے قریب تر بھی نہیں ہے. سوچی سمجھی پلاننگ ہے یہ, کیونکہ وہ جنگ تو ہار رہے ہیں تو اوبویسلی ان کے پاس پبلک کنزمپشن کے لیے یہی اسی طرح کی باتیں ہیں. بخاری صاحب, امریکہ کا مین آبجیکٹو اس جنگ میں جب وہ شامل تو وہ ایک ہی بات کرتے تھے, رجیم چینج, ایران کے اندر رجیم بدل دیں گے, ایران کے لوگ باہر نکل آئیں. اب ان کے وزیر خارجہ جو ہیں مارکو روبیو صاحب, وہ کیسے یو ٹرن لے رہے ہیں؟ جی بخاری صاحب, 1 مہینے کی جنگ کے بعد آبجیکٹو سارے ہی بدل گئے ہیں. نہ رجیم چینج اب آبجیکٹو ہے, نہ پراکسیز کی بات ہو رہی ہے, نہ میزائلز کو ان کی رینج کم کرنے کی بات ہو رہی ہے. سائرہ, جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ یہ ورلڈ کپ جو ہے بڑکوں کا اور دوسرا یو ٹرن کا ایک نئی چیمپئن شپ شروع ہے, ایک چیز سے واپس جاتے جا رہے ہیں. ٹرمپ نے بہت سیریسلی کہا تھا کہ ہم یہاں رجیم چینج کریں گے. اب وہ کہتے ہیں یہ کبھی ہمارا آبجیکٹو تھا ہی نہیں. آپ آگے سوچیں. انہوں نے کہا تھا یہ جنگ 48 گھنٹوں میں ہم ختم کر دیں گے. میں کس بات کا رونا رہوں؟ ابھی تو یہ حقیقت کا رونا ہے کہ اس جیسے بے وقوف جرنیلوں کی بات مان کے جو اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا, ٹرمپ کو گھسیٹا گیا اس جنگ میں, اور یہ اب گلے کی ہڈی بن گئی ہے, نہ نگلی جا رہی ہے نہ تھوکی جا رہی ہے. ان جیسے جرنیلوں کی بات مان کے اب صورتحال یہ ہے کہ جو امریکی مائٹ کے آئیکنز ہوتے تھے, طیارہ بردار جہاز, ان بیچاروں کا حال یہ ہے کہ یا تو وہ ورکشاپوں میں رول رہے ہیں, مرمتیں کرا رہے ہیں, اور یا کوئی سینکڑوں میل دور جا کے پارک ہوئے اپنے زخم چاٹ رہے ہیں. کسی نے کہا کہ جی وہ آگ لگ گئی تھی لانڈری میں تو بسترے جل گئے جی, تو سوئیں کہاں جی, اینڈ وغیرہ وغیرہ. ڈوب مرنے کی باتیں ہیں یہ ساری. کس طریقے سے دم دبا کے وہ بھاگے ہیں. اور جو دوسرے 2 آ رہے ہیں, ایران میں دعا مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ یہ بھی کہیں قریب آ جائیں تاکہ ان کے ساتھ بھی ہم نبٹ لیں. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد پھر ٹرمپ والے اپنی فیملی کو بلائیں. پھر ہاں مطلب خاندان رہ گیا باقی نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان جرنیلوں نے, یہ ان کو کہتے ہیں جو یعنی بے تکے ٹارگٹس بنا کے اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت سمجھ کے دنیا کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں, ان کا نتیجہ یہی ہوتا ہے. آپ ان کی شکلیں دیکھیں, آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ اپنے زخم بھی چاٹ رہے ہیں اور اپنی کہیں بات کے اوپر شرمندہ بھی ہیں. ڈٹائی سے کھڑے ہیں اس لیے کہ وہ جو ایک سب سے بڑا پاگل ہے پیچھے, وہ جو ہے اس کا وزیر ڈٹائی سے کھڑے بھی نہیں ہیں اب تو اپنے پاؤں پر, بار بیک اینڈ فورتھ ہو رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. اب آجیے جناب اس چیمپئن شپ میں تیسرا کریکٹر جو ہے روبیو, جس کی آپ نے بات کی ہے اور ابھی جو آپ نے سنوایا ہے. انہوں نے فرمایا تھا کہ ایران کو کبھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گے. پہلے تو کوئی ان سے یہ پوچھے کہ اپنے دفاع کے لیے ڈیٹرنٹ بنانا آپ مامے لگتے ہیں اس کے. جب ہم نے ایٹم بم بنایا تھا تو وہی تھاٹ کہ انڈیا جیسے دشمن سے نبٹنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک ایسا ہتھیار ہمارے پاس ہو کہ یہ ہماری طرف دیکھنے سے پہلے بھی 10 دفعہ سوچے یہ جرم ہے, یہ کس قوم کا حق نہیں ہے. یہ مامے کہاں سے بن گئے ہیں اتنے 1000 میل دور بیٹھے ہوئے؟ کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ اسرائیل سے کروا کے پورے عرب لینڈ کے اوپر قبضہ کرنے کے پرانے خواب ہیں. دوسروں کو کہتے ہیں دہشت گردی کو سپانسر نہ کریں, ایران کو بھی یہی کہتے ہیں. تو آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ ایک صہیونی ریاست جس کا جو پرائم منسٹر ہے وہ نسل کشی کا مجرم ہے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کر کے کہا ہوا ہے اسے گرفتار کر کے پیش کریں. اور ٹرمپ جیسا, میں کیا کہوں, میرے پاس لفظ بھی اٹھ جاتے ہیں, بے وقوف شخص جو ہے اسے ریڈ کارپٹ بچھا کے انوائٹ کر کے 6 دورے کراتا ہے. یہ ہے رسپیکٹ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلوں کی. اس کو کہتے ہیں اسٹیٹ ٹیررزم, اس کو کہتے ہیں ہیجمنسٹک ایٹیچیوڈ, ہیجمنی کا ایٹیچیوڈ, اس کو کہتے ہیں یہ جو دنیا کے اوپر راج کرنے کے خواب دیکھنے والے دیوانے ہوتے ہیں. تو یہ آگے چلیے جناب, وہ فرما رہے ہیں کہ ایران نے حماس, حزب اللہ اور عراقی ملیشیا پر سرمایہ لگایا ہے اور تاکہ وہ اپنے پڑوسی ملکوں کو دھمکاتے رہیں. قبلہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ اسرائیل کے اوپر انویسٹمنٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جو تیل ہے, جو آئل ہے اس خطے میں, وہ آپ نہیں چاہتے کہ عربوں کے پاس رہے. یہ عرب میرے بھائی جو ہیں یہ تو بے وقوف اور بھولے لوگ ہیں. یہ جس طرح انہوں نے لا کے انہیں بٹھا لیا ہے نا, اگر یہ ایران اس کو چیلنج نہیں کرتا تو یہ تیل پہلے بھی ڈالر کے علاوہ نہیں بیچ سکتے تھے, اور ان تمام کنوؤں کے اوپر جو ان کی ویلتھ ہے اصل میں اس کے اوپر قبضے ہوتے ہیں امریکن کے. یہاں امریکن بیٹھے ہوتے, یہی غلطی کی تھی صدام حسین نے, آپ کو یاد ہے کہ امریکنوں کو لا کے بٹھا دیا تھا حفاظت کرنے کے لیے, پھر انہوں نے جان چھوڑی نہیں, آج تک نہیں چھوڑی, ابھی تک بیٹھے ہیں وہاں پر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہمارے سامنے ہے یہ امریکہ کے لیے تو بدحواس کرنے کے لیے اس کو کافی ہے, لیکن اس وقت دنیا میں ریڈیکل چینجز ہو رہی ہیں. اب اس کے اندر نئے ورلڈ پلیئر آئیں گے,
یہ جو ہمارے ڈار صاحب گئے ہیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے. پیپل آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ اٹ. میں 2006 میں گیا تھا چائنا, ہماری ملاقات وہاں انہوں نے کروائی جو پولٹ بیورو کے بہت سینئر ترین ممبر تھے. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ جی یہ امریکہ کی جو ہیجمنی ہے, یہ جو امریکن امپیریلزم ہے, یہ کبھی ختم ہوگا کہ نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا, گیو اس 20 more years. 2006 we will dictate terms to the world. مجھے آج تک وہ جملہ میرے کانوں میں ایکو کرتا ہے. اور آج چائنا یقینی طور پر اکنامکلی, ملٹری مائٹ کے اعتبار سے اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کرائے گا. اب ایک ہی گارنٹر بن سکتا ہے اس پوری صورتحال میں, جو اس وقت اس کی کنجی ہے. مڈل ایسٹ کا جو کرائسس ہے اس کی کنجی ہے کہ کون گارنٹی دے گا کہ امریکہ اور اسرائیل آئندہ ایسا نہیں کریں گے. یہ کوئی ایسا ہی کر سکتا ہے نا جو اگر یہ کہے کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ نہیں کریں گے تو پھر کرنے بھی نہ دے. You see what I mean? Yes, I understand that. لیکن بخاری صاحب, سوری آپ قطع کلامی کر رہی ہوں, چین جیسا ملک تو کبھی کسی, مجھے غالباً آپ چین کی طرف ہی اشارہ کر رہے تھے, تو بخاری صاحب چین جیسا ملک, اشارہ نہیں واضح طور پہ کہہ رہا تھا, چین جیسا ملک تو کبھی کسی جنگ میں شامل نہیں ہوتا, اور جتنا لیک آف ٹرسٹ ہے چین کو امریکہ اور اسرائیل پر, تو چین گارنٹی دے گا کیوں؟ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا, مجھے تھوڑا سا اس کی وضاحت کرنی چاہیے, شاید لوگوں کو بھی بات سمجھ نہ آئی ہو. گارنٹی وہی حکومت یا وہی قوم یا وہی ملک دے سکتا ہے جو اپنے کہے پر پھر عمل بھی کروا سکتا ہوں. ابھی میں آپ کو کہہ کے ہٹا ہوں کہ 20 سال 2006 میں اشارہ کیا گیا تھا کہ ہم پھر ورلڈ سٹیج پر اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کرائیں گے. یہ اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ امریکہ از نو لانگر سولر پولیٹیکل ورلڈ, وہ یہ اب یونیلیٹرل ورلڈ ہونے جا رہی ہے. یہ ایک قوت کی دنیا اب نہیں ہے, ملٹی پولر ورلڈ بنے گا. ایبسولوٹلی بن گیا ہے, بنے گا نہیں, بن گیا ہے. خیر صاحب بہت امپورٹنٹ بات کیا. بریک سے واپس آتے ہیں اور ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, اسحاق ڈار صاحب نے دورہ چین کیا ہے, تو یہ دورہ کرنٹ سینیریو کے اندر اپنے اس کی سگنیفیکینس کے اوپر تو بات کی. بخاری صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ جو نتائج پاکستان حاصل کرنا چاہ رہا ہے اس دورے سے اور ان ساری میٹنگ سے, جو 4 ملکی وزراء خارجہ کا اجلاس بھی ہوا, جتنی بھی پاکستان ثالثی کر رہا ہے, جنگ بندی کروانے کی کوشش کر رہا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں پاکستان جو ہے وہ کامیاب ہو پائے گا, یا پھر جب تک دونوں سائڈز ایگزاسٹ نہیں ہو جاتی تب تک یہ جنگ ایسے ہی جاری رہے گی؟ اس وقت تک تو چلے گی تو بہت تباہ کاری ہوگی. اس جنگ کو ختم کرانا بہت ضروری ہے, اور یقینی طور پہ پاکستان واحد ملک ہے جو یہ کردار ادا کر سکتا ہے. ہم کئی دفعہ اپنے پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ چونکہ پاکستان کے تعلقات امریکہ سے بھی ٹھیک ہیں اور ایران سے تو بہرحال دہائیوں سے ٹھیک ہیں, تو ایک ہی ملک ہے which can host کہ اس کا کوئی سلوشن ڈپلومیٹیکلی نکل آئے. اس کے اوپر ہمیں انڈورسمنٹ مل گئی ہے چائنا سے بھی. ابھی یہ 3 ملکوں کے وزراء خارجہ آئے تھے, وہ بھی دے گئے ہیں ہمیں. خود امریکہ کے ٹرمپ نے نہ صرف یہ کہ وہ ہمارے پرائم منسٹر کی اور اسحاق ڈار کی ٹویٹس جو ہیں ری ٹویٹ کی ہیں, بلکہ انہوں نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں بھی کہا ہے کہ وی ٹرسٹ دیٹ پاکستان از گوئنگ ان اے رائٹ ڈائریکشن. بخاری صاحب, وہ تو اس بات کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں کہ اگر پاکستانی پرچم بردار جہازوں کو اپنا ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی ہے تو وہ بھی امریکہ کا کریڈٹ ہے. دیکھیے, اب یہ تو میں نے کہا نا کہ دعوے کرنے میں, بڑکے مارنے میں تو کچھ نہیں لگتا. ایران نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ دس فیور از اونلی فار پاکستان. جی ٹھیک ہے, اب اس کو آپ جو مرضی ایزمپشنز کے اوپر اگر آپ نے جینا ہے تو آپ جیتے رہیں, لیکن ایزمپشنز کے اوپر ملکوں کی پالیسیاں طے نہیں ہوتی ہیں. اور خاص طور سے وارز میں جب جنگ ہو رہی ہو تو پھر گراؤنڈ ریالٹیز ڈٹرمن کرتی ہیں کہ حقیقت کیا ہے. جی بالکل. جی بخاری صاحب, سوری انٹرپٹ کر رہی ہوں آپ کو. بخاری صاحب, وزیر خارجہ جو ہیں امریکہ کے, ان کی ہم بات کر رہے تھے. ہم نے ون سائڈ آف اسٹیٹمنٹ تو کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کر لی, رجیم چینج والی بات. ایک اور معاملے کے اوپر بخاری صاحب, امریکہ جو ہے وہ یو ٹرن لیتا دکھائی دے رہا ہے. وہ امریکی صدر جو یہ کہہ رہے تھے کہ میں امریکن نیوی بھیجوں گا کمرشل جہازوں کی حفاظت کے لیے, اور ہم بس آئے اور ابھی اپنا ہرمز کو کھلوا لیا. اب امریکہ جو ہے وہ اس حوالے سے خبریں آ رہی ہیں, وال اسٹریٹ جرنل رپورٹ کر رہا ہے اس بات کو کہ ٹرمپ جو ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ابنا ہرمز کو کھولے بغیر ہی, بیکاز دے نو دے کانٹ ڈو اٹ, انہوں نے کوشش کر کے دیکھ لی, تو وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو کھولے بغیر اس جنگ سے نکل جائے. یہ بالکل فیکٹ ہے, اس کی تو تردید بھی نہیں کی ہے نا امریکہ کی کسی اس نے. اب یہ مجھے لگتا ہے کہ ابنا ہرمز جو ہے یہ ٹرمپ کا واٹرلو بنے گا. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ آپ پوری دنیا کے مامے نہیں ہیں. یہ کبھی بھی ایران نہیں سوچتا اگر ایران کے خلاف اس قسم کا ایگریشن کمٹ نہ کیا ہوتا. آج تک ایران نے کبھی کسی کے ٹریڈ شپس کو نہیں روکا تھا یہاں پر. پچھلی دفعہ بھی جب ہوئی تھی جنگ
تو دھمکی ضرور دی تھی لیکن کیا نہیں تھا. تو یہ کریڈٹ کہ ایران نے اب اس کے اوپر اپنا قبضہ جما لیا ہے اور اب ان کے پارلیمنٹ نے قانون بھی پاس کر دیا کہ ٹول دے کے جائیں گے وہاں سے آپ ہر کوئی. یہ تو آپ کے سامنے ہے نا. اس کا کریڈٹ میں نہ ایرانین گورنمنٹ کو دیتا ہوں نہ کسی اور کو دیتا ہوں. ٹرمپ نے یہ حماقت کر کے یہ اختیار جو ہے یہ ایران نے اپنا استعمال کر لیا. بخاری صاحب اس سے زیادہ بڑی اور ڈیفیٹ کیا ہوگی کہ امریکی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم یہ آپریشن ختم کریں گے نا تو ابن ہرمز خود ہی کھل جائے گا. مطلب وہ خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہاں اب دے کانٹ ڈو اٹ, وہ ملیٹریلی اس کو نہیں کر سکتے ہیں. اچھا اب آپ نے جب یہ ذکر چھیڑ دیا تو اس کی تھوڑی سی تفصیل جو ہے اس میں چلے جاتے ہیں. دیکھیے ٹرمپ کا خیال یہ تھا کہ جب میں ہرمز کا مسئلہ چھیڑوں گا تو پوری نیٹو کی فورسز میرے ساتھ ہوں گی. ہر ملک جو ہے اپنے اپنے بحری جہاز بھیج دے گا اور ہم طوفان کی طرح سے برسیں گے اس کے اوپر ہرمز پہ جا کے, اور ایران کی کیا مجال ہے جو ہمیں روک رہے. ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے نے جس طرح سے ڈسون کیا ہے ٹرمپ کو, جس طرح سے امریکہ کو آئسولیٹ کیا ہے انٹرنیشنل کمیٹی آف نیشنز میں, یہ تباہی بھی امریکہ کی اس سے پہلے کسی صدر نے نہیں کرائی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا بہت پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ جہاں چھوڑ کے جائے گا ٹرمپ وہاں سے واپس آنے کے لیے بھی امریکہ کو کئی سال لگیں گے, اور یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. تو اس وقت صورتحال اتنی تباہ کن ہے کہ اس کی ملٹری مائٹ کی ریپوٹیشن بھی ایٹ سٹیک ہے, پریزیڈنٹ کی اپنی پریزیڈنسی ایٹ سٹیک ہے, اس لیے کہ بازیں اندر سے نکل رہی ہیں کہ اس کو ہٹا دیا جائے, اس کو امپیچ کر دیا جائے اس کو. تو اور اگر میں آپ کو نو کنگز والا حوالہ دوں تو 70 لاکھ ایک دن اور 90 لاکھ دوسرے دن لوگ باہر نکلے جنہوں نے کہا کہ ہمیں یہ پریزیڈنٹ نہیں چاہیے. انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہا کہ اس نے ملک کی پریسٹیج کو داؤ پر لگا دیا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اس کو کوئی حق حاصل نہیں تھا ایران کے خلاف ایگریشن کا. انہوں نے یہ کھلم کھلا کہا ہے کہ اسرائیل کے اکسانے پر, اس کی سازش پر, ایپسٹین فائلز کی دھمکی کے تحت اس نے اس جنگ میں شرکت کر کے امریکہ کو ذلیل و خوار کروا دیا ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے, ہم تو جو تبصرہ کریں گے وہ کہہ دیں گے کہ دیکھو جی یہ تو جو منہ میں آ رہا ہے کہہ رہے ہیں بائسڈ ہے, لیکن یہ بات امریکن لوگ کہہ رہے ہیں اور امریکن پیپل کی آواز جو ہے that can never go unheard. بالکل بخاری صاحب, یہ کہا جا رہا ہے کہ ویتنام کے بعد جو ہے ویتنام کی جنگ سے نکلنے کے لیے اتنے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ مظاہرے ہوئے تھے اور اب اس سے بھی زیادہ تعداد میں لوگ باہر نکل رہے ہیں. بخاری صاحب جس طرح سے امریکن گورنمنٹ اور امریکن ایڈمنسٹریشن بیک اینڈ فورتھ ہو رہی ہے, یو ٹرنز لے رہی ہے, کیا امریکن لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو بائی کریں گے کہ پہلے رجیم چینج کا نعرہ لگایا اور پہلے اپنا ہرمز کو کھلوانے کا نعرہ لگایا, ایران کو ایک ٹیررسٹ سٹیٹ ڈکلیئر کیا اور اس کے بعد ہر چیز سے بیک. دو مختلف صورتحال ہیں, ہم ذرا اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھتے ہیں. جو پہلی صورتحال تھی جب لوگ باہر نکلے تھے امریکہ کے اندر, یورپ کے اندر, وہ تھی ٹو سپورٹ دا پیلسٹینین کاز. یہ جو اب ہو رہا ہے امریکہ کے اندر, یہ جو نو کنگ نو وار جو سلوگن لگ رہے ہیں اینڈ گو ٹرمپ, یہ جو ہے یہ بہت سگنیفیکنٹ بات ہے. یہ بالکل مختلف ہے اس سے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں ٹرمپ چاہیے ہی نہیں, اب یہ رجیم جو ہم پر مسلط ہے, اور وہ ٹھیک کہا تھا نا ایران کے عراقچی نے, اس نے کہا یہ یہاں رجیم چینج کرنے آئے تھے, یہ ان کی اپنی رجیم چینج ہوگی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ آنکھیں بند کر کے اتنے غیر حقیقی فیصلے کریں گے, دوسروں کی آزادی کو سلب کریں گے, تو آپ کے اندر سے اٹھنے والی آوازیں آپ کا پیچھا کریں گی. یہ نا میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں, ٹرمپ آج کل چین کی نیند نہیں سوتا ہوگا, ہانٹ کرتی ہوں گی اس کو یہ آوازیں. جو کچھ ہم نے منظرنامہ دیکھا ہے حقیقت میں ٹی وی کی اسکرین کے اوپر, وہ تو لوگ جو ہیں وہ تو دیوانہ وار باہر نکل کے کہہ رہے ہیں کہ اس پاگل آدمی کو بھیجیں یہاں سے. تو یہ جو ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے امریکہ کے اندر, یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اس کو ہمیں ایزی نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے جی. جی بخاری صاحب, اب جے ڈی وینس کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ وہ ان مذاکرات میں جو ہے وہ مذاکرات کے لیے پاکستان آئیں گے اور ایران کے ساتھ جو ہے وہ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہوں گے ان مذاکرات میں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جے ڈی وینس کی جانب سے جو اطلاعات آ رہی ہیں, جو خبریں آ رہی ہیں, وہ یہ ہیں کہ وہ تب تک ان مذاکرات میں نہیں جانا چاہتے جب تک یہ گارنٹی نہ ہو کہ ایک تو ان مذاکرات کے نتیجے میں جنگ بندی ہو جائے گی, دوسرا ٹرمپ جو ہے وہ اس کو سیبوٹاج نہیں کریں گے. ایک بات یاد رکھیں, آج کل اب وہ کہتا ہے نظر طائر دیکھیں, اگر طائرانہ نظر ڈالنے کی صورتحال کے اوپر, تو جے ڈی وینس ایک سائیڈ پہ ہوئے لگ رہے ہیں. کیونکہ وہ خود کو نیکسٹ پریزیڈنٹ کے طور پر اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ یہ تو ہے ہی, لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہی واز اگینسٹ دا وار.
اس کے بارے میں یہ رپورٹڈ فیکٹ ہے کہ اس نے ٹرمپ سے کہا تھا کہ یہ نہ کریں ابھی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک میرے پاس یہ گارنٹی نہیں ہوگی کہ ہم یہ جنگ بند کرنے جا رہے ہیں, میں اس طرح کی خالی بڑھ کے نہیں مار سکتا. اور یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا, پریزیڈنٹ امپیچ ہو جائے تب بھی وہ پریزیڈنٹ ہے, اور اگلا الیکشن وہ لڑیں گے کیونکہ یہ تو اس کی آخری ٹرم ہے, تو تب بھی وہ پریزیڈنٹ. تو ہی ہیز ٹو تھنک اباؤٹ دا فیوچر, ہی ہیز ٹو تھنک اباؤٹ دا امیریکن نیشن کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہی ہے. اس کی فوج ذلیل ہو رہی ہے, اس کی ڈپلومیسی کو گالیاں پڑ رہی ہیں, ہر طرح سے ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے. تو آئی کین انڈرسٹینڈ ہز ایٹیچیوڈ. لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ باہر کی دنیا بھی یہ سمجھتی ہے کہ وینس جو ہے ہی از اے سینسیبل پرسن, اس کے ساتھ بات ہو سکتی ہے. ایران بھی اسی کے ساتھ بات کرنے پر تھوڑا سا سلائٹلی ایگریڈ ہے. بخاری صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ آج پھر جو ہے وہ یورپین کنٹریز پر ایک دفعہ پھر برس گئے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ خود لڑنا سیکھو, خود جا کے اسٹریٹ آف ہارموز کھلوا لو ورنہ تیل ہم سے لے لو. تو بخاری صاحب اس دیکھیں, میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ٹرمپ ہے نا, یہ پریزیڈنٹ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, لیکن ایک دکاندار ہے. یہ نا سودا بیچتا ہے اپنا, یہ ہر چیز کے اوپر داؤ لگاتا ہے. ہی از اے گیمبلر آلسو. اب آپ دیکھیں کہ سڑک ہے کیونکہ انہوں نے ساتھ نہیں دیا نا, تو وہ کہہ رہا ہے کہ یا تو آپ کو تیل مجھ سے خریدنا پڑے گا, یا مجھے آپ یہ بتائیں وہ ہارمز میں آ کے لڑیں گے کیوں, وہ ایران کے ساتھ ڈیل کیوں نہیں کر لیں گے. آپ تو سوچیں نا, مطلب وائی شوڈ دے کم اینڈ فائٹ, جبکہ تیل ان کو مل سکتا ہے ایران سے بات چیت کر کے. اور ایران کا تیل اگر وہاں جائے گا تو ذرا اکنامکلی سوچیں ایران کہاں ہوگا, اور جب اس کی اکنامی بہتر ہوگی تو آپ سوچیں وہ کیا نہیں کر گزرے گا. یہ ساری باتوں کا ادراک جو ہے یہ مسٹر ٹرمپ کو نہیں ہے. ٹھیک ہے بخاری صاحب, ان ساری باتوں سے جس طرح سے وہ یورپ کے ساتھ ناراض رہتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ہماری مدد نہیں کی جنگ میں, ایسا نہیں لگتا کہ وہ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہے اس جنگ سے؟ آف کورس ہی از. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ مختلف لیڈرز نے اسٹارٹنگ ود اسپین, دین کمنگ ڈاؤن ٹو کینیڈا, اینڈ دین کمنگ بیک ٹو دا یورپین کنٹری, برطانیہ ہے اس میں سوئٹزرلینڈ ہے, اس میں انہوں نے کہا یہ جنگ ہماری ہے ہی نہیں. مائنڈ دا ورڈز. بالکل. That means they have completely disowned this war. تو یہ تو بہت بڑی ہزیمت ہے امریکہ کے لیے, جو یہ سمجھتا تھا کہ اس کے الائز جو ہیں اس کی آنکھ کے اشارے سے چلتے ہیں, انہوں نے لال جھنڈی دکھا دی اس کو. نو مسٹر ٹرمپ, تھینک یو ویری مچ, گڈ نوئنگ یو, گو ٹو ہیل. بالکل بخاری صاحب, اور اس حوالے سے امریکہ اب ڈیڈ لائنز بھی دے رہا ہے جنگ کے لیے, تو اس حوالے سے بات کریں گے. بریک سے واپس آ کر ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, آپ بڑکوں کا ذکر کر رہے تھے تو ایک بڑک کا ذکر کرنا رہ گیا تھا. امریکہ جو ہے اس کے جنرل ڈینکن کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایرانی بحریہ کے 150 جہاز جو ہیں وہ تباہ کر دیے ہیں. تو دس شوز کہ امریکن نیوی سے بھی بڑی ہے ایران کی نیوی. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا بیوقوف ہے, جو مرضی آپ کہتے رہیں. وہ چھوٹی چھوٹی کشتیاں تھیں جنہوں نے عذاب مچایا ہوا تھا, ان کے جو ایئر کرافٹ کیریئر وغیرہ آئے تھے, کیونکہ وہ میزائل کیری کرتی ہیں اور شارٹ رینج تک پہنچ کے اٹیک کرتی ہیں. ان کشتیوں میں سے کچھ جو ہے وہ یقینی طور پر ان کو نقصان پہنچا یا کہہ لیں تباہ ہوئی ہیں وہ, تو انہوں نے پوری نیوی تباہ کر دی. آج تک کسی نے سنا کہ ایران کی نیوی کو بہت بڑی نیوی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے ایسی باتیں کریں جن کو یہ علم ہے کہ کس کے پاس کیا ہے, کم از کم وہ تو آپ کی بات کا مذاق نہ اڑائیں. اس کو بھی چھوڑ دیجئے جناب. اس کے بعد آگے یہ نیتن یاہو صاحب کا ذکر کر لیں تھوڑا سا. جی, ایک تو صاحب کہتے ہیں, میرے منہ سے نکل جاتا ہے, قابل اس نہیں ہے کہ ان کا نام ادب سے لیا جائے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم ایران کے خلاف کئی ہفتوں تک کاروائیاں جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں. صدقے چلے جائیں تمہارے. امریکہ کو ذرا کرو نا کہ ایک پاسے, تو 4 گھنٹے مجھے سروائیو کر کے دکھائیں آپ. 4 hours. تو یہ بڑکوں کا سیزن جو ہے یہ چل رہا ہے, یہ ابھی مزید بھی چلے گا آگے. بخاری صاحب, امریکہ تو 6 اپریل کی ڈیڈ لائن دے رہا ہے, لیکن نیتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی ٹائم لائن دینے کے لیے تیار نہیں ہے اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے مقاصد آدھے سے زیادہ تو انہوں نے آلریڈی حاصل کر لیے ہیں. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل نے کچھ حاصل نہیں کیا ہے. یہ لڑائی امریکہ اور ایران کے بیچ ہے, اور امریکہ کے بھی ہاتھ ابھی تک کچھ نہیں لگا ہے. یہ حقائق کے قریب باتیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کئی ہفتوں تک لڑائی جاری رکھنے کی باتیں ہیں, یہ ساری جو ہے نا ہوا کے اندر ہے, اس لیے ان کے بارے میں اب کوئی تبصرہ کرتے ہوئے مجھے عجیب و غریب لگتا ہے. دیکھیے, جو 6 اپریل کی ڈیڈ لائن ہے یہ سیلف کلیمڈ, سیلف پرناؤنسڈ ڈیڈ لائن ہے. ایران نے نہ اس کو کبھی اکنالج کیا ہے, نہ وہ اس کے تحت باؤنڈ ہے. یہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ 2 ہفتے ہیں, اس کے بیچ آپ فیصلہ کر لیں, اور اب امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ 6 اپریل تک اگر آپ نے ڈیل کرنی ہے تو کر لیں. دوسری طرف ٹرمپ اس خواہش کا بھی اظہار کر رہا ہے کہ میں اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہوں اب. ہاں جی,
یہ ایک سے زیادہ دفعہ کہا ہے انہوں نے. ہاں جی وہ تو آج ان کے وزیر اور جان ان بھی کے کہہ جو رہے تھے. لیفٹ اینڈ رائٹ جو ان کے ہاکس ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ واقعتاً یہ جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امریکہ, غور سے سنیں میری بات, جی. اگر امریکہ سچویشن کو ایز اٹ از ٹوڈے چھوڑ کے واپس چلا جاتا ہے, ایوری ون وڈ نو, ایوری جنریشن وچ ول کم وڈ نو کہ امریکہ واز ڈیفیٹڈ بائی ون سنگل کنٹری کالڈ ایران. بالکل بخاری صاحب, اور اسی وجہ سے ان کے جو ترجمان ہے وائٹ ہاؤس کی وہ یہ بات کر رہی ہے کہ بخاری صاحب ایران تو کیٹیگوریکلی ڈینائی کرتا جا رہا ہے کہ کسی قسم کے مذاکرات یا بات چیت ہو رہی ہے, لیکن کیرولین لیوٹ کہہ رہی ہیں کہ وہ ہم سے کچھ اور بات کرتے ہیں اور پبلک کنسپشن کے لیے کچھ اور بات کرتے ہیں ایرانی. یہ غلطی سے انہوں نے ایران کہہ دیا, اصل میں وہ کہنا یہ چاہتی تھی کہ ہم جو ہیں وہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں ہوتا کچھ ہے. یعنی یہ ایران کی تو یہ پالیسی ہے ہی نہیں, وہ تو اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں پہلے دن سے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ براہ راست بات چیت نہیں کر رہے اور نہیں ہوئی. ثالثوں کے تھرو بھیجے جانے والے میسیجز از ناٹ مذاکرات. مذاکرات وہ کرنا کیوں نہیں چاہتے؟ 2 دفعہ آپ ان کے ساتھ دھوکہ کر چکے ہیں اور جنگ امپوز کر چکے ہیں اس کے نتیجے میں کہ آپ ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور پیچھے سے آپ ونک کرتے ہیں, آنکھ جھپکتے ہیں کہ پہ جاؤ, اور پھر خود بھی شامل ہو جاتے ہیں اس میں. بالکل بخاری صاحب, ابھی ہم نے دیکھا کہ امریکہ 6 اپریل کی ڈیڈ لائن دے رہا ہے, جبکہ ایرانی صدر مسعود پزیشکیان یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جنگ کب ختم ہوگی اس کا فیصلہ جو ہے وہ ایران کرے گا. بخاری صاحب, جنگ کے سٹارٹ میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ایران جو ہے وہ زیادہ دیر تک شاید یہ جنگ نہیں لڑ سکے گا, 3000 اس کے میزائلز ہیں, بہت جلدی ایگزاسٹ ہو جائے گا, اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ رشیا اور چائنا جو ہے وہ مدد کریں گے تو یہ جنگ ایران سسٹین کر پائے گا. لیکن اب دیکھیے اس بات نے سائرہ پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے. آپ ان کی تو بات چھوڑ دیں, آنیسٹ اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہمارا بھی نہیں خیال تھا کہ ایران اتنی زیادہ ریزسٹنس دے گا. نہ صرف یہ کہ ریزسٹنس دے گا بلکہ بلیڈ کرائے گا اسرائیل کو بھی اور امریکہ کو بھی. امریکہ اور اسرائیل اور اس کے سارے ہواری, میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں, آپ سمجھ رہی ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. دے آر بلیڈنگ بیکاز آف جسٹ ون کنٹری. ابھی تو اس کے ساتھ کوئی ہے نہیں. اور اگر یہ جنگ, ٹرمپ کو یہ بات بھی اچھی طرح سے پتا ہے کہ یہ جنگ اگر اس سے اگلے خانے میں جاتی ہے تو پھر رشیا اور چائنا کے لیے خاموش تماشائی بن کے بیٹھنا مشکل ہوگا. مائنڈ مائی ورڈز وٹ آئی ایم سیئنگ. رشیا کا فارن منسٹر 2 مرتبہ دھمکا چکا ہے کہ ہمارے جو ایگریمنٹس ہیں ایران کے ساتھ, ہم اس کے ڈیفنس کو اور اس کی ایگزسٹنس کو کبھی کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے. اب یہ چائنا گئے ہوئے ہیں نا مسعود, ذرا آنے دیں واپس, اس کے بعد آپ ان کی منسٹری کے بیانات دیکھیے گا. اب یہ وقت ہے کہ چائنا اور رشیا نے اگر اپنا آپ منوانا ہے تو انہیں امریکہ کو روکنا پڑے گا, پہلے تو ڈپلومیٹکلی بٹ ادروائز بائی فورس. کیسے ہوگا, کیا اسٹریٹجی ہوگی, یہ میرے لیے تو کہنا ابھی مشکل ہے, لیکن یہ ہوگا. لیکن بخاری صاحب مجھے لگتا ہے اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, کیونکہ ایران ملیٹریلی بھی امریکہ کو ڈیفیٹ کر رہا ہے اور ڈپلومیٹکلی بھی, اور وداؤٹ اینی ہیلپ. اور بخاری صاحب, ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی صاحب بھی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ناؤ از دا ٹائم کہ امریکن فورسز اپنے بیگز پیک کریں اور اس خطے سے نکل جائیں. اور وہ یہ باقی کنٹریز کو باور کروا رہے ہیں کہ امریکہ ہیز فیلڈ کہ وہ ان ممالک کو سیکیورٹی پرووائڈ کرے فرسٹ آف آل, اینڈ وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نہ تو ان عرب ممالک کی عزت کرتا ہے نہ ایرانیوں کی. ایبسلیوٹلی ان کے بیان میں بہت سچائی ہے. وہ باور کرانا چاہ رہے ہیں خلیج کی تمام ریاستوں کو کہ ہم جو امریکی ٹارگٹس کو نشانہ بنا رہے ہیں, امریکہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہیں آیا تو وہ آپ کو بچانے کے لیے کہاں آئے گا. تو میرے خیال سے خلیجی ریاستوں نے بھی یہ سبق تو سیکھ لیا ہے کہ ہم اتنا کچھ ڈیپینڈ کرتے تھے امریکہ کے اوپر, لیکن ہمارے لیے تو اس نے کچھ نہیں کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان ملک سے دوستی کر لی جائے تو اس ہیجمنی سے نجات, اس غلامی سے نجات حاصل کی جاتی ہے. مجھے جو فیوچر سیناریو لگ رہا ہے, ایران ہیز نیور بین این ایگریسر. نہ اس نے آج تک اس قسم کی کسی خواہش کا اظہار کیا ہے, بیکاز ایران اٹ سیلف از اے ویری بگ کنٹری, اٹس اے ویری بگ نیشن, 93 ملین پاپولیشن ہے اس کی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے چونکہ ایسے عزائم نہیں ہیں, لہٰذا عربوں کی لیڈرشپ کے لیے ملاقاتیں ہو رہی ہیں نا. ایک سیف کی ملاقات ہوئی ہے ابھی قطر, عمان اور قطر کی, جارڈن کی اور سعودی عرب کی. اب اس کے اندر ریئلائزیشن آ رہی ہے کہ ہمیں ملا کیا, ہمارے اوپر تو حملے ہو رہے ہیں, ہماری تو چیزیں تباہ ہو رہی ہیں, امریکہ کے ساتھ یہ ڈیلیں کر کے اس کو یہاں اڈے دینے کا ہمیں انعام کیا ملا ہے. تو میرے خیال سے یہ ریئلائزیشن اگر میچیور ہو جائے
تو پھر آپس میں صلح کرنے کے بعد یہ انتہائی امن سے یہ سارے ملک جو ہے وہ رہ سکتے ہیں اور اپنے اپنے عوام کی ترقی کے لیے کام کر سکتے ہیں. یہی امریکہ ہونے نہیں دینا چاہتا, کیونکہ ان ملکوں کی آپس میں تعلقات کے بہتر ہونے کے بعد ہیجمنی اس کی جو ہے مڈل ایسٹ کے آئل ریسورسز کے اوپر وہ کمپرومائز ہو جائے. بالکل بخاری صاحب, اب جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ 4 ملک کے وزرائے خارجہ یہاں بھی آئے, اب 3 ممالک کے بادشاہ جو ہیں وہ ملے ہیں اور مل بیٹھے ہیں. بخاری صاحب, اس کے اندر پاسبلی آپ کو لگتا ہے کہ فرسٹ آف آل کہ امریکی اڈے ختم کرنے کے حوالے سے یا ایک کلیکٹیو فورس, ایک مسلم ممالک کی فورس بنانے کے حوالے سے کوئی فیصلہ اتنا ریڈیکل کوئی چینج ہم دیکھیں گے؟ دیکھیے, جو اس وقت جنگ کی صورتحال ہے اس میں پہلا مرحلہ تو ہے کہ جنگ بندی ہو جائے. تھوڑی سی پاز آئے گی تو دونوں طرف کی لیڈرشپ جو ہے وہ سیریسلی سوچنے کی پوزیشن میں ہوگی. وہ کیلکولیٹ کریں گے کیا نقصان ہے, کیا ڈیمیجز ہیں, اور پھر وہ اس کا کوئی راستہ تلاش کریں گے. میرے خیال سے اس کانفلکٹ کا سلوشن جنگ نہیں ہے. آج کے بعد فرض کریں جنگ ختم ہو جاتی ہے, اب آج کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ ایرانی جو ہے وہ چین سے بیٹھ جائیں گے؟ کیوں فکر پڑی ہوئی ہے ٹرمپ کو, روبیو کو, ہیگزت کو, سب کو کہ ان کا میزائل پروگرام ختم کریں؟ بیکاز اس پروگرام نے مت مار دی ہے ان سب کی. ایک قوت جس کے پاس کوئی جہاز نہیں ہے, جس نے کوئی جہاز نہیں اڑایا ہے, اس نے اپنے میزائلوں سے نتھ پا دی ہے ان کو. آپ ذرا تصور تو کریں. That means future war will not be fought with these aircraft carriers or the military minds. It will be fought with missiles. اور اس کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ایران کی ٹیکنالوجی is very advanced. بخاری صاحب, امریکہ تو چاہتا تھا کہ ابراہم اکارڈ کا حصہ بنائے سارے ممالک کو, سعودی عربیہ کو دفن کر دیں, قبر کھودیں گے میز کے اوپر, دفن کر دیں اس ابراہم اکارڈ کو. خطرہ یہ ہے, ٹرمپ کو یہ بات باور کرانی چاہیے ان کے ساتھیوں کو کہ ابراہم اکارڈ میں جو لوگ تھے بھی وہ بھی شاید آپ کا ساتھ چھوڑ دیں. بخاری صاحب, آپ نے ابراہم فن کر دیا, ذرا بریک پہ جانے سے پہلے مجھے بورڈ آف پیس کی مستقبل کا بھی بتاتے جائیں. خوشی بورڈ آف پیس, بخاری صاحب ہم بھی حصہ ہیں اس کا. وہ سمجھے, وہ تو ڈیڈ ہے. وہ بھی ڈیڈ ہے. وہ اس کو بات ہوئی اس کی اس پورے عرصے میں, کیونکہ جس مقصد کے لیے وہ بنایا گیا تھا وہاں تو آپ نے جنگ شروع کر دی. آپ کون سے پیس کی بات کر رہے ہیں؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں آپ؟ ڈو دے تھنک وی آر فولس؟ جی, آپ نے غزہ میں پیس کرنا تھا, وہاں ابھی تک بمباری کر رہا ہے اسرائیل. کوئی ہے ہی نہیں پوچھنے والا, تو کیڑا بورڈ آف پیس؟ میرے خیال سے اس متھ سے اب ہماری لیڈرشپ کو بھی ریویو کر کے باہر آ جانا چاہیے. کیونکہ اگر مسلمانوں کا انٹرسٹ سرو نہیں ہو رہا, یہ صرف اسرائیل کا انٹرسٹ سرو کر رہا ہے, تو we should not be part of that. بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے آپ نے بخاری صاحب, بہت امپورٹنٹ بات کی ہے. بریک سے واپس آتے ہیں اور ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, امریکہ نے تو پتہ نہیں یورینیم نکالنا ہے نہیں نکالنا, گراؤنڈ آپریشنز کرنے ہیں یا نہیں کرنے. اسرائیل کو سکون نہیں آ رہا اور اسرائیلی اہلکار کہہ رہے ہیں کہ اگر یورینیم افزودہ یورینیم ایران سے نہ نکالا تو پھر تو یہ جنگ ہارنے کے مترادف ہے. آپ یہ دیکھیں, یہ ایک طرح سے چھپا ہوا اقرار ہے کہ ہم یہ جنگ ہار گئے ہیں. پوچھو کیوں؟ آپ نے پہلے کارپٹ بمبنگ کی پہلی جون والی جنگ میں, اور آپ نے دعویٰ کیا کہ ہم نے نیست و نبود کر دیا ایران کا نیوکلیر پروگرام. یاد ہے آپ کو؟ بالکل یاد ہے. اور آپ نے 5,000 پاؤنڈ کے زمین کے اندر جا کے پھٹنے والے بم استعمال کیے. ٹھیک ہے جی, تب بھی کچھ نہیں ہوا. یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چوراہے میں رکھا ہوا ہے ٹیبل کے اوپر, انہوں نے آنا ہے اور اٹھا کے بھاگ جانا ہے. یہ کتنے بے وقوف لوگ ہیں یہ. ایران جس نے اتنی قیمت چکا دی ہے اس کی, آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ ان کو پلیٹ کے اوپر رکھ کے پیش کرے گا کہ آئیں اور آپ اٹھا کے لے جائیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے یہ دعویٰ کر رہے ہیں. جی بالکل بخاری صاحب, اور ابھی دیکھ رہے ہیں کہ چیچن یونٹس جو ہیں وہ بھی ڈپلوائے ہونے کے لیے ایران میں اس حوالے سے وہ تیاری کر رہے ہیں. تو وہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ ایک ریلیجیس وار ہے اور اس کو جہاد کنسیڈر کرتے ہیں. دیکھیے, ایک حماقت کی امریکنوں نے, انہوں نے یگنڈا کی فوج کے چیف سے بیان دلوایا کہ ہم اسرائیل کی حفاظت کے لیے, اسرائیل کی سروائیول کے لیے جا کے وہاں جنگ لڑیں گے ایران کے خلاف. اس کے اوپر اب جتنی بھی قوتیں ہیں جو اسلامک آرگنائزیشنز کہہ لیجیے ان کو, یا فریڈم فائٹرز کہہ لیجیے آپ ان کو, وہ آٹومیٹکلی ریئیکٹ کریں گے. چیچنز آر ویری ہارڈ پیپل. انہوں نے روس کو نتھ ڈال دی تھی, میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اگر انہوں نے یہ اعلان کر دیا جیسا کہ کر دیا اعلان کہ ہم بھی آ کے لڑیں گے, پہلی بات تو یہ ہے کہ فیس ٹو فیس کامبیٹ جو ہے, فزیکل کامبیٹ,
इराकची ने क्या कहा था, वो स्माइल मैं भूल नहीं सकता यार, मैं वो स्माइल जो है उसको प्रिजर्व करना चाहता हूँ। जब उससे किसी ने पूछा कि जब फुट सोल्जर्स आएंगे तो ईरान क्या करेगा, तो ही स्माइल्ड। इतनी फातिहाना स्माइल थी वो कि मैं चाहता हूँ कि वो मेरे लिए सिंबॉलिक बन जाए, आइकॉनिक बन जाए। उसने कहा वी आर वेटिंग, और ये बात और भी बहुत सारे लीडरों ने कहा है, दे डोंट नो व्हाट विल हैपन। जी बिल्कुल बुखारी साहब, इसराइल को ऑलरेडी 3 एतराज़ से हम अगर देखें तो उस पर बमबारी हो रही है, और अमेरिका पे भी हिज़्बुल्लाह के जानिब से भी हौसलेस भी कर रहे हैं। अगर ये चेचन्स भी आ जाते हैं तो क्या अमेरिका और इसराइल इसको मज़ीद अफोर्ड भी कर सकेंगे? देखिए बात ये है कि अमेरिका और इसराइल ने अपनी पूरी कुव्वत लगा के देख लिया कि ईरान को बच करने पर मजबूर नहीं कर सके वो। एक तो वही कुव्वत उनके लिए काफ़ी है, गले की हड्डी में कहता हूँ बार बार बनी हुई है, न निकली जा रही है न थूकी जा रही है। मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप और उसकी कंपनी अब सवाए इस जंग से निकलने के कुछ और सोच रहे होंगे, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ उनकी हजीमत में इजाफा होगा, उनकी बेइज्जती होगी, सुपर पावर का इमेज जो है वो सड़कों के ऊपर पैरों के नीचे मसला जाएगा। मैं आपको बता चुका हूं कि हमने वो मंजर देखे हुए हैं जब ईरान की सड़कों के ऊपर मार्गबर आमरी ये लिख के उसके ऊपर उनकी फौजी जो है वो परेड किया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल बुखारी साहब, आप समझते हैं कि ये जंग जो है वो पूरे ग्लोबल ऑर्डर को, वर्ल्ड ऑर्डर को तब्दील कर देगी, और अमेरिका जो है उसका स्टेटस एज ए सुपर पावर वो कम्प्लीटली डिमिनिश हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर बुखारी साहब फॉर योर एनालिसिस। प्रोग्राम का टाइम हो गया है खत्म। सी यू ऑल टुमारो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।